بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں خط لکھا ہے اسلام آباد سے محترمہ ثریا خاتون نے۔ آپ لکھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آنے والے وقتوں کے لیے سونا، چاندی، اناج یا دیگر اشیاء جمع کرتا ہے تو کیا وہ بھی ذخیرہ اندوزی میں آئے گا؟ اور ذخیرہ اندوزوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے، کیا وہ بھی اس بات کا حقدار ہوگا؟ محترمہ ثریا خاتون، دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی گئی جو انسان کی طاقت سے باہر ہو یا جو غیر فطری سی دکھائی دے۔ اس لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزوں کی مذمت فرمائی اور یہ فرمایا تھا کہ المحتکر ملعون، کہ جو ذخیرہ اندوز ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار ہوتا ہے، تو وہاں ہمیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی حد تک مال لینے، خریدنے اور انہیں کسی حد تک جمع کرنے کی اجازت بھی دی جاتی ہے۔ اصل میں ذخیرہ اندوز وہ شخص ہے کہ جس نے کوئی ضرورت کی ایسی چیز اپنے پاس جمع کر لی کہ جو آئندہ کسی بھی وقت لوگوں کی جائز ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ کمانے کی کوشش کر رہا ہو، یا اس کی نیت یہ ہے کہ یہ دوا جو ہے اس کی حاجت بہت زیادہ ہے، بے شمار لوگ ہیں جو دل کے مریض ہیں، ذہنی امراض میں مبتلا ہیں، جگر گردے کے امراض میں، کرونک بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور دوا تو اس نے لینی ہی لینی ہے۔ چلو مارکیٹ سے یہ دوا غائب کر لیں اور اپنے پاس رکھ لیں، اور کچھ عرصے کے بعد جب لوگوں کی ضرورت بڑھ جائے گی تو من مانی قیمت لے کر انہیں یہ چیز فروخت کی جائے گی۔ یہ ذخیرہ اندوزی ہے، اور ایسی ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار ہوگا۔ یا کوئی شخص جو ہے وہ اناج کوئی ایسی جو ہے وہ خرید لیتا ہے جو لوگوں کی ضرورت ہے، تو اس اناج کو اس نے جمع کر لیا، مارکیٹ میں لے کے نہیں آ رہا، اور اس انداز میں جمع کیا ہے کہ مارکیٹ میں قلت پیدا ہو گئی ہے، لوگ کھانے پینے کو ترس گئے ہیں۔ اب وہ لوگوں کی اس مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ قیمت پر، زیادہ دام پر اسے بیچنے کی کوشش کرے گا، تو ایسا شخص ذخیرہ اندوز ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کی جائز جو ضرورتیں ہیں ان کو روک کر آمدنی کا ناجائز ذریعہ اختیار کر لیا ہے۔ تو ذخیرہ اندوز وہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن انسانی عقل، انسانی حالات، زمانے کے تجربے، یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کو کچھ نہ کچھ پس انداز ضرور کرنا چاہیے، اور اس کی اجازت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے، لیکن اس کے کچھ آداب اور اس کے کچھ حقوق، ان کو بھی ادا کرنے کا ساتھ ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص سونے چاندی یا مال و زر کی شکل میں کوئی چیز اگر جمع کرنا چاہتا ہے، کوئی مقدار جمع کرنا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اسے جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاں یہ اجازت ملتی ہے وہاں اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض کر دیا ہے، یعنی اسے لازماً زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور زکوٰۃ کے علاوہ مختلف سنگین حالات میں اسے صدقات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، اور صدقات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور قرآن مجید کی آیات کی طرف سے بھی یہ باقاعدہ تعلیم ملتی ہے۔ ہم جب یہ حدیث پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کا یہ صحیح فرمان ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس نے خود پیٹ بھر کے کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا، تو یہ حدیث صدقات کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ زکوٰۃ بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ سے بڑھ کر صدقات کے، زکوٰۃ تو ایک متعین مقدار میں کسی شخص نے ادا کر دیا تو قانونی اعتبار سے، شرعی ظاہری اعتبار سے اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن ضرورت کے پیش نظر اگر کوئی شخص انتہائی مجبور ہے اور دوسرے کے پاس اس کی مجبوری کا حل موجود ہے یا وہ اس کی مدد کر سکتا ہے اور وہ نہیں کر رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی۔ اس لیے جو شخص بھی سونے کی صورت میں، مال کی صورت میں، زر کی صورت میں اپنے پاس کوئی چیز جمع کرتا ہے تو وہ ذخیرہ اندوز نہیں ہے، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات
اور حالات کے پیش نظر لوگوں کی مدد کرنے کا کام کرتا رہے، لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، انہیں مجبوری کی حالت میں خودکشی کرنے کا موقع نہ دے، اور وہ پریشانی سے نکالنے کا موقع اگر وہ نہیں دے رہا بلکہ پریشان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا باغی انسان، نافرمان انسان ہے۔ پوری دنیا میں اور ہم پاکستان میں بھی ایک طویل عرصے تک دیکھتے رہے، اپنی پوری جو ہے وہ لڑکپن، جوانی، بڑھاپے کی عالم میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اناج کی فصل تیار ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر دیہات میں اور کچھ لوگ اپنے شہروں میں بھی اپنے سال بھر کے کھانے کا ایک اناج اپنے گھروں میں جمع کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسی سبزیاں جنہیں خشک کیا جا سکتا ہے انہیں خشک کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو آنے والے حالات میں ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایسی چیزیں جمع کی جا سکتی ہیں جو اپنی خاندانی اور ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مددگار ہوں، لیکن دوسروں کے لیے ایسی صورت نہیں بنانی چاہیے کہ وہ ضرورت مند ہوں اور ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے ان کی جائز ضرورتوں کے راستے میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں۔ تو ایسے ذخیرہ اندوز اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہیں، اور وہ چیزیں جمع کرنے والے لوگ جو اپنی جمع شدہ اشیاء پر، مال و زر پر، ضرورت والی چیزوں پر زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، عشر ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔